سر میں باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں. آئی وش کہ سر یہاں پہ گورنمنٹ کے وہ 2 منسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت بڑی شوخیاں مار کے گئے تھے اپنی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو, اور آگے سے یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے کہ جی 5-6 آپ کے بڑے اچھے بچے تھے جنہوں نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہماری طرف آگے آپ 70 لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو ہماری پارٹی کی طرف آ جائیں. تو سر دے ہیو دی آڈیسٹی ٹو اسپیک ہیئر. لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد تو اگر میری خواہش ہے کہ وہ دونوں یہاں پہ موجود ہوتے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سر انہیں کی ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ چٹی ان پڑھ ہے, جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہیں, وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے. میں پی ایم ایل این سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندے اغوا کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باتھ روم کے لیے جمع کیے اور کتنے لوٹے اس کو چاہیے اور اس کا کرنا کیا ہے. پھر سر اس کے بعد آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں کھڑے, آپ کا جو بانی چیئرمین عمران خان آپ تو اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں. سر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی تقریر نکال کے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے قدم بڑھایا, جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا. اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی سے تو آپ ہم پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا, آپ نے اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا. سر میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات ذرا غور سے سنیں. مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا. سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں, میں 2 دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. تو سر میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی, میرے سر کے اوپر دہشت گردوں کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا. تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان ناحق جیل کاٹنے کے بعد یہاں آ کے کھڑے ہو کے آپ کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہوں. اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹی اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے تو یقین کریں اسپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر, نائی کے اقامے کے اوپر, چپراسی کے اقامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ چکے ہوتے. تو تانا اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکیں. اب سر انہوں نے کہا کہ جی ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی ہے. اسپیکر صاحب ان کو سر انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے سر, میں اس میں 60 کے قریب ججز ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر. سر میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں سرخیاں لگی ہیں ان کی 26ویں آئینی ترمیم کی سر, جس میں انہوں نے بتایا کہ نہ یہ ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے, نہ یہ لا کے اوپر پوری اترتی ہے, اور آپ نے عدلیہ کے پر کاٹ دی ہیں پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کا آپ نے نیچے دے دیا جو الحمدللہ ساری کی ساری فارم 47 کے پیداوار ہیں. ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا, ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہوا, سب کے سب فارم 47 کے پیداوار ہیں. اس کے نیچے انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے. بڑی آپ شوخیاں مارتی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. آپ نے غریبوں کے لیے, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے. آپ نے بھوکے ناداروں کے لیے کوئی, یا انصاف دینے کے لیے آپ نے لوگوں کے, غریبوں کے لیے, عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے, لیکن نہیں. ابھی سر میں رپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر 14 جون 2019 کو جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو سر یونائٹڈ نیشنز نے اسلام آباد کو اپنا ہوم سٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی, اور کہا کہ جتنے بھی یو این کے آفیسرز ہیں سر اپنے ہاؤس کو تو ذرا ان آرڈر کریں پلیز. اسپیکر صاحب میری ریکویسٹ اپنے ہاؤس کو آرڈر. جی آرڈر ان دا ہاؤس. یہ تشریف رکھیں ممبران, پلیز بیٹھ کے بات کریں اور آہستہ بات کریں یا لابیز میں جائیں. نہیں سر یہ بات ہی نہ کریں. جی بولیں, آپ بولیں. سر 14 جون 2019 کو یونائٹڈ نیشن نے جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی
تو انہوں نے اسلام آباد کو اپنے تمام یونائٹڈ نیشنز کے عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا, اس کو اپنا سر ہوم اسٹیشن اسلام آباد کو قرار دے دیا. سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے اسلام آباد کو کیپٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے وہ آزادانہ گھوم سکتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لوگ, تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا. اس کی سر ایویلیویشن کی گئی تھی اسلام آباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے, نہ کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, نہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سٹی تھا فیملیز کے لیے, ایون کہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے. سر اس کے بعد 2020 میں رپورٹ آتی ہے, جب بھی میرے لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ 10 کیپٹلز میں اسلام آباد, انگلینڈ کے بعد سروس ڈیلیوری کے لیے اسلام آباد کا نام آیا ٹاپ 10 کیپٹل آف دا ورلڈ میں, جو سب سے سیفسٹ تھے اور سب سے بیسٹ اور سیکیور تھے. اور سر سروس ڈیلیوری میں ابھی سر 2024 کی رپورٹ دیکھ لیں اسلام آباد کو, جس میں ایمبیسیڈر جس کو UN نے اپنا ہوم اسٹیشن قرار دے دیا تھا عمران خان کی حکومت میں, کیا سر یہ ابھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا اسلام آباد کا دنیا کے کیپٹل میں کون سا نمبر ہے؟ آخری نمبر بھی نہیں ہے سر, کیونکہ اب اگر آپ اسلام آباد کی تصویریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے. اسلام آباد کو جس میں تمام دنیا نے ایک کیپٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا, سر اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا اڈا بنا دیا ہے PDM کی حکومت نے. وہاں تو سر انہوں نے لوگوں اغوا کاری کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے, وہاں سر پگڑے اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے, لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کو اغوا کرنے کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلام آباد کا امیج یا پاکستان کا امیج انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ صرف اپنی خواہشات کے لیے اپنی بیویوں کے تو جو ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں, اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں, سر دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کی چادریں اتارتے ہیں, پارٹی خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. سر دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو جس نے نظریہ دیا, جس نے شعور دیا, آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹری کے اندر رکھا, آئسولیشن میں رکھا. آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے. ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے ناحق جیل کے اندر ڈالا. پھر آپ نے علیمہ خان کو, ان کی بہنوں کو, آپ نے عظمیٰ خان کو جو ان کی عزتدار بہنیں, آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا. تشریف رکھیں, نو کراس ٹاک, تشریف رکھیں. ابھی ایک بزنس کا آئٹم رہتا ہے, ابھی وہ بھی لینا ہے. چلیں بولے, وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چیخنے چاخنے سے کام نہیں ہوگا. اگر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے PDM کی حکومت کو کوئی پذیرائی ملی ہے نا, تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے, ان کے ناخن کھینچنے سے ملی ہے, بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے سے ملی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں PTI ختم ہو گئی ہے یا آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنے پلیٹلیٹس گرا کے بہانہ بنا کے. میرے لیڈر کو تو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی, آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چاٹ کے نام سے یاد رکھے گی. آپ نے بوٹ چاٹے, آپ نے لوگوں کو اغوا کیا. پارلیمنٹیرینز نہیں ہے لینگویج, ماشاءاللہ سر, لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہو گئی اور آپ ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے. سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمانی اس کی آپ کو فکر ہے, سر آپ بھی اس ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہیں. اگر آپ کو آپ کے کمرے سے اغوا کر کے گھسیٹ کے لے کر جایا جائے, آپ کے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جائے کالی, آپ کو دہشت گردوں کے سرغنوں کی طرح آپ کے منہ کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے, تو سر آپ کیا نوٹس لیں گے؟ آپ کے ایوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو سر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم آپ سے یہاں پہ سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی, یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام لکھا جائے گا. عمران خان کو اپنے ایکسپٹ کرے, انشاءاللہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی. عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے. عمران خان تو اتنا بہادر ہے کہ جیل سے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لیے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی تو کلثوم نواز جب گاڑی کے اندر ہوا میں لہرا رہی تھی نا کرین کے ذریعے, تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلا تھا. ہمارے تو پرامن لوگ, آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے, تھوک کے لحاظ سے آپ دہشت گردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام MNAs کا کہ آپ بکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ جھکے نہیں, اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے.